ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا حالیہ دورہ پاکستان بھی انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے اور خود امریکی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران نے اس دوران پاکستان کے ذریعے امریکہ کے لیے ایک نیا پروپوزل بھیجا ہے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کی رپورٹ کے مطابق ایک امریکی عہدیدار اور اس معاملے سے واقف دو سورسز نے بتایا ہے کہ ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز کو دوبارہ کھولنے اور جنگ کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے امریکہ کو ایک نیا پروپوزل دیا ہے، تاہم جوہری معاملات پر بات چیت کو مذاکرات کے اگلے مراحل تک مؤخر کر دیا گیا ہے۔ یہ بات اس لیے اہم ہے کیونکہ سفارتکاری اس وقت اسٹیل میٹ کا شکار ہے اور ایرانی قیادت اس بات پر منقسم ہے کہ کون سی جوہری رعایتیں پیش کی جائیں۔ ایسے میں ایران کا یہ نیا پروپوزل اس مسئلے کو بائی پاس کرتے ہوئے کسی فوری معاہدے کی راہ ہموار کر سکتا ہے، لیکن بحری ناکہ بندی ختم کرنے اور جنگ کے خاتمے سے صدر ٹرمپ کو مستقبل کی کسی بھی بات چیت میں اپنا لیوریج کھونے کا خدشہ ہوگا، جو ایران کی افزودہ یورینیم کے ذخیرے کو ختم کرنے اور ایران کو افزودگی روکنے پر آمادہ کرنے سے متعلق، اور یہ دونوں معاملات صدر ٹرمپ کے دو بڑے جنگی مقاصد ہیں۔ اس ساری صورتحال میں تین امریکی عہدیداروں کے مطابق توقع ہے کہ آج صدر ٹرمپ وائٹ ہاؤس کے سچویشن روم میں ایران کے معاملے پر اپنی ٹاپ نیشنل سیکیورٹی ٹیم اور خارجہ پالیسی ٹیم کے ساتھ ایک اہم اجلاس کریں گے۔ ایک سورس کے مطابق ٹرمپ کی ٹیم مذاکرات میں اسٹیل میٹ اور اگلے ممکنہ اقدامات پر بات کرے گی۔ اہم بات یہ ہے کہ اس معاملے سے واقف دو سورسز کے مطابق عباس عراقچی نے اسلام آباد میں اپنی ملاقاتوں کے دوران جوہری مسئلے کو وقتی طور پر ایک طرف رکھ کر آگے بڑھنے کا منصوبہ پیش کیا ہے۔ ایک سورس نے بتایا ہے کہ عباس عراقچی نے ہفتے کے آخر میں پاکستانی، مصری، ترک اور قطری ثالثوں کو واضح طور پر بتایا کہ ایرانی قیادت کے اندر اس بات پر اتفاق رائے نہیں ہے کہ امریکہ کے مطالبات کا کیسے جواب دیا جائے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران کم از کم ایک دہائی کے لیے یورینیم کی افزودگی معطل کر دے اور اپنی افزودہ یورینیم کو ملک سے باہر نکال دے، اور پاکستان کے ذریعے امریکہ کو جو نیا پروپوزل دیا گیا ہے اس میں سب سے پہلے اسٹریٹ آف ہرمز کے بحران اور امریکی ناکہ بندی کے مسئلے کو حل کرنے پر توجہ مرکوز رکھی گئی ہے، اور اس پروپوزل کے تحت جنگ بندی کو طویل مدت کے لیے بڑھایا جائے گا یا فریقین جنگ کے مستقل خاتمے پر متفق ہو جائیں گے اور پھر جوہری مذاکرات بعد کے مرحلے میں شروع کیے جائیں گے۔ یعنی پہلے ایران کی طرف سے اسٹریٹ آف ہرمز بھی کھول دی جائے گی اور امریکہ کی طرف سے ناکہ بندی بھی ختم کر دی جائے گی۔ ایسے میں وائٹ ہاؤس کو یہ پروپوزل موصول ہو چکا ہے، لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ امریکہ اس پر غور کرنے کے لیے تیار بھی ہے یا نہیں ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان اولیویا ویلز کے مطابق یہ حساس سفارتی بات چیت ہے اور امریکہ میڈیا کے ذریعے مذاکرات نہیں کرے گا، جبکہ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز نے اس حوالے سے لکھا ہے کہ پاکستانی سورسز کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان اختلافات کم کرنے کی کوششیں رکی نہیں ہیں۔ حالانکہ براہ راست سفارتکاری اس وقت ناکام ہو گئی تھی جب صدر ٹرمپ نے اپنے نمائندوں کا دورہ منسوخ کر دیا اور کہا کہ ایران جب معاہدہ کرنا چاہے تو خود رابطہ کر لے۔ ایرانی سورسز کے مطابق ایران کا تازہ پروپوزل یہ ہے کہ پہلے جنگ ختم کی جائے اور شپنگ سے متعلق تنازع حل کیا جائے، جبکہ ایران کے جوہری پروگرام پر وسیع مذاکرات کو بعد کے مرحلے تک مؤخر کر دیا جائے۔ تاہم یہ امکان کم ہے کہ اس پروپوزل سے امریکہ مطمئن ہوگا، کیونکہ امریکہ کا موقف ہے کہ جوہری معاملات کو ابتدا ہی سے حل کیا جانا چاہیے۔ کچھ سینئر ایرانی سورسز کا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہنا ہے کہ عباس عراقچی کی جانب سے اسلام آباد لائی گئی تجاویز مرحلہ وار مذاکرات پر مبنی ہیں، اور پہلے مرحلے میں امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے خلاف جنگ ختم کرنا اور اس بات کی ضمانت دینا شامل ہوگا کہ امریکہ دوبارہ جنگ شروع نہیں کرے گا۔ اس کے بعد ہونے والے مذاکرات میں امریکی ناکہ بندی اور اسٹریٹ آف ہرمز کے معاملے کو حل کیا جائے گا، جسے ایران اپنے کنٹرول کے ساتھ دوبارہ کھولنا چاہتا ہے، اور پھر اس سب کے بعد ہی دیگر مسائل پر بات چیت ہوگی جن میں ایران کا جوہری پروگرام بھی شامل ہوگا، جبکہ ایران اب بھی یہ چاہتا ہے کہ امریکہ اس کے یورینیم افزودگی کے حق کو تسلیم کرے، جسے وہ پرامن مقاصد کے لیے قرار دیتا ہے۔ خبر کے مطابق پاکستان کی دارالحکومت اسلام آباد کی سڑکیں دوبارہ کھول دی گئی ہیں، جو تقریباً ایک ہفتے سے بند تھیں کیونکہ مذاکرات کی توقع تھی جو بالآخر نہیں ہو سکے، اور یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ آمنے سامنے ملاقات کا امکان اب نہیں ہے، اور جس لگژری ہوٹل کو مذاکراتی مقام کے طور پر خالی کرایا گیا تھا وہ اب دوبارہ عام لوگوں کے لیے کھل گئی ہے اور بکنگ کر رہی ہے۔ پاکستانی حکام کے مطابق بات چیت اب بھی ریموٹلی جاری ہے، لیکن فی الحال کسی فیس ٹو فیس ملاقات کا کوئی منصوبہ نہیں ہے جب تک کہ دونوں فریق کسی معاہدے کے کافی قریب نہ پہنچ جائیں تاکہ ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے جا سکیں۔ مذاکرات سے واقف ایک پاکستانی سورس کے مطابق کسی معاہدے کا مسودہ اس وقت تک دور سے ہی طے کیا جائے گا جب تک کہ دونوں فریقین کسی حد تک اتفاق رائے تک نہیں پہنچ جاتے۔ صرف یہی نہیں بلکہ خود ایرانی میڈیا جو پہلے اس طرح کی خبروں کی ہمیشہ تردید کرتا آیا ہے، وہ بھی اس مرتبہ ایران کی جانب سے پروپوزل پیش کرنے کی خبروں کی تصدیق کر رہا ہے، اور ایرانی خبر رساں ادارے فارس نیوز کے مطابق اپنے حالیہ دورہ پاکستان کے دوران ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے پاکستانی ثالثوں کے ذریعے امریکی حکام تک ایران کی ریڈ لائن سے متعلق تحریری پیغامات پہنچا دیے ہیں، جن میں جوہری معاملات اور اسٹریٹ آف ہرمز شامل ہیں،
اور پیغامات کے تبادلہ ایران اور امریکہ کے درمیان براہ راست مذاکرات کا حصہ نہیں ہے، بلکہ ایران کی جانب سے خطے کی صورتحال کو واضح کرنے اور اپنی ریڈ لائنز کو کھل کر بیان کرنے کی ایک کوشش ہے۔ باخبر ذرائع کے مطابق عباس عراقچی مکمل طور پر طے شدہ ریڈ لائنز اور ایرانی وزارت خارجہ کی سفارتی ذمہ داریوں کے دائرے میں رہ کر کام کر رہے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں ایران کا جو نیا پروپوزل سامنے آ رہا ہے، اس کے تحت ایران کی ترجیح فی الحال اسٹریٹ آف ہرمز اور مستقل جنگ بندی ہے، اور پھر نیوکلیر پروگرام پر بات چیت کی جائے گی۔ اس تناظر میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا دورہ عمان بھی اہم ہے، کیونکہ ایران پہلے ہی یہ واضح کر چکا ہے کہ وہ مستقبل میں عمان کے ساتھ مل کر اسٹریٹ آف ہرمز کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، اور اب اس دورے کے بعد دونوں ممالک کے وزراء خارجہ کے بیانات میں اسٹریٹ آف ہرمز پر اہم توجہ دی گئی ہے۔ اس حوالے سے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ عمان کے دورے کے دوران دو طرفہ امور اور علاقائی حالات پر اہم بات چیت ہوئی۔ اسٹریٹ آف ہرمز سے منسلک ساحلی ممالک کے طور پر ہماری توجہ محفوظ گزرگاہ کو یقینی بنانے کے طریقوں پر مرکوز رہی، جو ہمارے تمام عزیز ہمسایوں اور دنیا کے مفاد میں ہے۔ ہمارے ہمسائے ہماری ترجیح ہیں۔ جبکہ عمانی وزیر خارجہ سید بدر البو سعیدی نے اس حوالے سے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر عباس عراقچی کے ساتھ اسٹریٹ آف ہرمز سے متعلق اچھی گفتگو ہوئی۔ اسٹریٹ آف ہرمز سے منسلک ساحلی ممالک کے طور پر ہم بین الاقوامی برادری کے ساتھ اپنی مشترکہ ذمہ داری کو تسلیم کرتے ہیں۔ فریڈم آف نیویگیشن کو یقینی بنانے کے لیے بہت سی سفارتکاری اور عملی حل درکار ہے۔ ایسے میں پاکستان اور عمان کے دورے کے بعد ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اس وقت روس میں موجود ہیں، اور یہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ حالیہ مذاکرات میں ایران میں موجود انتہائی افزودہ یورینیم سب سے اہم نقطہ رہا ہے۔ خاص طور پر اسے ایران سے باہر نکالنے کا معاملہ، اور ایران مسلسل اس بات سے انکار کر رہا ہے کہ وہ امریکہ کو اپنا افزودہ یورینیم نہیں دے گا، جبکہ اہم بات یہ ہے کہ روس پہلے ہی ایران کا افزودہ یورینیم اپنے پاس منتقل کرنے کی پیشکش کر چکا ہے، اور 2015 کے جوہری معاہدے کے وقت بھی ایران نے اسی طرح اپنا یورینیم روس کو دے دیا تھا۔